بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ آج ہم اپنا اردو کا دوسرا چیپٹر جو ہے وہ نعت پڑھیں گے۔ پہلے ہم نے حمد پڑھی تھی لاسٹ لیکچر، آج ہم نعت پڑھیں گے، اپنی دوسری نظم۔ اور نعت پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ نعت ایک ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اور ان کی شان و عظمت کا تذکرہ محبت سے کیا جائے۔ تو آج ہم اعظم چشتی کی لکھی ہوئی نظم پڑھیں گے۔ میں آپ کے سامنے اس کی درست تلفظ کے ساتھ پڑھائی کروں گی، آپ اس کو سنیں گے اور مشکل الفاظ کی میننگ بھی بتاؤں گی اور پھر میں اس کی تشریح سمجھاؤں گی آپ کو۔ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے، میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے۔ اللہ اللہ سرفرازی صحرائے اعجاز، ساری مخلوق کا سلطان مدینے میں رہے۔ یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے۔ ان کی الفت غم کونین بھلا دیتی ہے، جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے۔ چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے۔ جی، اعظم چشتی کی لکھی ہوئی نعت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اب میں آپ کو اس کے اشعار سمجھاتی ہوں اور ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کی میننگ بھی بتاؤں گی۔ خطا کار، پہلا جو شعر ہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے۔ خطا کار گناہ گار۔ سرکار، سرکار سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک۔ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ کیا مراد ہے؟ شاعر کیا کہنا چاہتا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ مجھ جیسا گنہگار انسان صرف مدینے میں رہنا چاہتا ہے۔ یہ اپنی آرزو کا اظہار کر رہا ہے شاعر، اپنی خواہش بتا رہا ہے، اپنی حسرت بتا رہا ہے، اپنی تمنا بتا رہا ہے کہ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے۔ ظاہر ہے ہر انسان کو اپنے بارے میں پتہ ہے کہ وہ کتنا گناہ گار ہے اور کیا ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ میں بہت گناہ گار ہوں اور میرے جیسا گناہ گار انسان یہ خواہش کرتا ہے کہ میں مدینے میں رہوں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہمان بن کر رہوں۔ یہی میری زندگی کی سب سے بڑی آرزو ہے۔ اور مدینہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ پاک کی جو پیاری فضا ہے اس سے کسی کا بھی واپس آنے کا دل نہیں کرتا۔ جو شخص ایک دفعہ وہاں چلا جائے، وہاں سے اس کا واپس آنے کا دل نہیں کرتا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ یہیں بس اپنی زندگی گزار دوں اور یہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جیوں اور انہی کے در پر مروں اور یہیں پر جو ہے میں خاک ہو جاؤں۔ یہ شاعر کی یا ہر انسان کی، ہر اس انسان کی خواہش ہو سکتی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، کیونکہ مدینہ پاک کی جو فضا ہے وہاں پر بہت آرام اور سکون ہے، اور یہی آرام اور سکون شاعر کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے، میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے۔ اس شعر میں بھی شاعر کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ملتا ہے، عقیدت کا اظہار ملتا ہے۔ شاعر کہتا ہے اگرچہ وہ مدینے سے دور ہے مگر اس کی مدینے سے محبت دور رہ کر بھی حاضری کے مزے اٹھاتی ہے اور اسے حاضری کا مزہ دیتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں خود یہاں پر ہوں مگر میری روح مدینے میں رہتی ہے۔ مدینہ میرا دل اور میری جان ہے۔ مدینے سے دوری کو اسی کی محبت ختم کر دیتی ہے۔ جس کو مدینے سے محبت ہوتی ہے، جس کو مکہ سے محبت ہوتی ہے، جو شخص وہاں چلا جاتا ہے اور وہاں سے ہو کر آ جاتا ہے تو پھر اس کا دل واپس آ کر بہت مشکل سے لگتا ہے اور اس کو ہر لمحہ یہی محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ وہیں پر موجود ہے۔ بے شک وہ جسمانی طور پر واپس آ گیا ہے لیکن روحانی طور پر ہر شخص کو یہی لگتا ہے، ہر اس شخص کو یہی لگتا ہے جو وہاں سے ہو کر آتا ہے کہ وہ وہاں پر ہی ہے، اس کی روح وہاں پر ہی موجود ہے۔ تو شاعر بھی یہ کہتا ہے بے شک میں مدینے سے دور ہوں اگرچہ، لیکن میری جو مدینے سے محبت ہے وہ دور رہ کر بھی میں حاضری کے مزے اٹھاتا ہوں۔ اب کیسے مزے؟ ایک اور صورت بھی ہو سکتی ہے مزے اٹھانے کی، جیسے شاعر کہتا ہے کہ میں یہاں ہوں
اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں روحانی طور پر وہیں پہ موجود ہوں. جیسے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو ہمیں کیا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس درود و سلام کی بدولت ہم اپنے نبی کے بہت قریب ہیں، کیونکہ وہ خود اس کو سماعت فرما رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں. سمجھ آئی؟ کہا جاتا ہے نا کہ ہمارا جو درود ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور نام کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے. تو مطلب کہ ہم یہاں ہیں لیکن ہماری حاضری وہاں ہو رہی ہے، ہم یہاں رہ کر بھی حاضری کے مزے لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ بے شک میں یہاں ہوں، دور ہوں، لیکن جب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہوں تو میں یوں محسوس کرتا ہوں کہ میں وہاں پر موجود ہوں. تو میرا جسم بے شک یہاں ہے، میں خود یہاں پر ہوں، مگر میری روح مدینے میں رہتی ہے. اللہ اللہ سرفرازی صحرائے اعجاز، ساری مخلوق کا سلطان مدینے میں رہے. سرفرازی صحرائے اعجاز کا مطلب کیا ہے؟ سرفرازی کا مطلب ہوتا ہے سر بلند کرنا. ٹھیک ہے، کسی چیز کو بلند کرنا. اور صحرائے اعجاز سے کیا مراد ہے؟ عرب کی سرزمین. سلطان کہتے ہیں بادشاہ کو. ٹھیک ہو گیا؟ تو عرب کی جو سرزمین ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے اس شہر کو بلندی عطا کی ہے. عرب کی سرزمین کی شان و شوکت جو ہے اور اس کا جو بلندی ہے پوری دنیا میں ثابت ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ وہاں پر مدینہ منورہ ہے. اور وہاں دنیا کی خوبصورت ترین مقامات مکہ اور مدینہ موجود ہیں. پوری دنیا کا سب سے بڑا اجتماع آپ دیکھیں کہ حج کے موقع پر سعودی عرب میں بیت اللہ شریف میں ہوتا ہے. تو تاہم یہ صحرائے اعجاز کے لیے سرفرازی کا باعث ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رہتے ہیں. اس وجہ سے عرب کی سرزمین اور بلند ہو گئی ہے. بظاہر دیکھا جائے تو سعودی عرب صرف صحرا ہے، صحرا میں جانا کوئی پسند نہیں کرتا، مگر ان سب وجوہات کی وجہ سے سب مسلمان وہاں جانا بہت پسند کرتے ہیں. کون سی وجوہات؟ کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی اور جو ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. تو اس وجہ سے سعودی عرب کو بڑی بلندی عطا ہے اور اس کو شان و شوکت حاصل ہے تمام عالم اسلام میں. تو مسلمان اس لیے وہاں جانا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں. ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جو ہے سرزمین اعجاز جائے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کے وہاں کے جو مناظر ہیں وہ دیکھے، جو بہت خوبصورت ہیں، بہت حسین ہیں اور اپنی طرف کھینچتے ہیں. اور پھر وہاں ساری مخلوق کے جو سلطان ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ وہاں پر موجود ہیں. تو ایک مرتبہ جو وہاں جاتا ہے اس کا واپس آنے کو دل نہیں چاہتا. ٹھیک ہے، اگلا ہے کہ یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے. شاعر کہتا ہے کہ مجھے اہل مدینہ کی یہ بات اچھی لگتی ہے. اہل مدینہ جو مدینہ کے رہنے والے لوگ ہیں وہ ان کی یہ بات اچھی لگتی ہے اور یاد بھی آتی ہے، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں مدینہ جا کر اپنی زندگی بسر کروں. اگر زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے. سچ بھی یہی ہے، انسان جب چلا جاتا ہے وہاں تو اس کو لگتا ہے کہ اس کی باقی ساری زندگی جو ہے وہ ضائع ہو گئی ہے، اور یہی جو دن ہے یہی اس کی زندگی کا حاصل ہے جتنے دن وہ مدینے میں گزارتا ہے. تو شاعر بھی یہی کہتا ہے کہ مجھے مدینے کے لوگوں کی یہ بات یاد آتی ہے کہ اگر تم نے اپنی زندگی گزارنی ہے یا زندہ رہنا ہے تو مدینے میں رہو اور مدینے میں وقت گزارو، جہاں ہر لمحہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اور انسان اپنا ہر غم بھول جاتا ہے. اور واقعی وہاں پر آپ کو کسی چیز کی یاد نہیں آتی. جب آپ وہاں چلے جاتے ہیں تو بس وہاں پر آپ کو صرف رحمتیں اور برکتیں ہی نظر آ رہی ہوتی، نہ کوئی دنیا کی کسی آسائش، نہ دنیا کی کسی اور کوئی چیز دنیا کی آپ کو اپنی طرف نہیں کھینچتی.
وہاں بس آپ کو لگتا ہے آپ اللہ کے بہت قریب ہیں، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہیں، ان کی قربت کا احساس ہوتا ہے۔ تو اس لیے شاعر کہتا ہے کہ جو مدینہ کے رہنے والے لوگ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، ان کی یہ بات مجھے اچھی بھی لگتی ہے اور بہت یاد بھی آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر انسان کو زندہ رہنا ہے یا زندگی اچھے طریقے سے گزارنی ہے تو وہ مدینہ میں رہے، کیونکہ مدینہ میں ہر وقت رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ ان کی الفت غم کونین بلا دیتی ہے، جتنے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان مدینے میں رہے۔ الفت کہتے ہیں محبت کو، غم کونین دنیا کے غم۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب انسان مدینہ جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی محبت میں وہاں جاتا ہے تو ہر شے بلا دیتا ہے، دنیا کی ہر شے، ہر غم بھول جاتا ہے۔ وہاں ہر انسان کو ایک عجیب سا سرور اور سکون ملتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں نے ابھی پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جب آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ کو کسی چیز کا احساس نہیں رہتا اور کوئی چیز، کوئی غم نہیں ان کو یاد آتا، دنیا کا کوئی غم بھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کے ہر غم کو بلا دیتی ہے۔ جو لوگ یہاں سے پاکستان سے وہاں جاتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آتے ہیں، تو انہیں پیچھے کا کوئی معاملہ یاد نہیں رہتا، کچھ بھی، کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی احساس ہی نہیں رہتا کہ پیچھے وہ ان کی پچھلی زندگی میں یا پیچھے رہنے والے لوگ کیسے ہیں یا کچھ، کوئی احساس ہی نہیں ہوتا، کوئی بھی نہیں یاد آتا۔ صرف اور صرف اللہ اور اس کا رسول انسان کی زندگی کا وہاں پر حاصل بن جاتا ہے۔ اور اس لیے جو شاعر ہے وہ بھی کہتا ہے کہ مدینہ جا کر انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دنیا کی ہر شے، ہر غم کو بلا دیتا ہے۔ وہاں ہر انسان کو ایک سکون اور سرور ملتا ہے اور دنیا جہاں کی رحمتیں اس در پر انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ انسان جتنے دن وہاں رہتا ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہمان بن کر رہتا ہے اور اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی۔ بس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہوتی ہے، اسے ہر دکھ مدینہ پاک میں بلا دیتی ہے اور انسان جو ہے اس محبت میں اپنا ہر دکھ درد بھول جاتا ہے۔ تو یعنی کہ انسان کے ہر دکھ درد پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاوی ہو جاتی ہے اور وہ اس کو سکون اور سرور عطا فرماتی ہے۔ آخری شعر کی طرف چلتے ہیں کہ چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر عازم، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے۔ اب شاعر کے مطابق مدینے سے یہ کہہ کر لوٹ آیا ہوں کہ میرا دل اور جان جو ہے وہ مدینے میں ہے، میں خود تو یہاں پر ہوں مگر میری روح جو ہے وہ مدینے میں ہے اور میری زندگی کا سارا سامان مدینے میں رہے۔ سارا سامان مدینے میں رہے سے کیا مراد ہے؟ یعنی رہ گیا ہے وہاں پر ہی سارا سامان۔ میری سب سے بڑی دولت ہی میرا مدینہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق ہے، میرا سب کچھ مدینے میں ہی ہے۔ اس در سے واپس آنا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت تکلیف سے ہوتا ہے انسان کے لیے اس در کو چھوڑنا۔ جب کبھی آپ جائیں اور وہاں سے واپسی کا جب وقت آتا ہے، جیسے جیسے وقت قریب آتا ہے، انسان جو ہے انسان کے اندر انسان کو بہت تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اس جگہ کو چھوڑتے ہوئے۔ تو شاعر بھی یہی کہتا ہے کہ میری یہی خواہش ہے کہ میرا جینا مرنا اسی در پر ہو اور میں ہمیشہ مدینے میں رہوں۔ چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر عازم، شاعر خود کو پکار کر ہی کہتا ہے کہ میں اپنا ہر دل بھی وہیں پہ چھوڑ آیا ہوں اور روح بھی وہیں پہ چھوڑ آیا ہوں اور میں بے شک یہاں آ گیا ہوں کہ لیکن میرا سارا سامان جو ہے وہ مدینے میں ہی رہ گیا ہے۔ اور سارا سامان یعنی کہ میری روح مدینے میں ہی رہ گئے، بے شک میں اپنا جسم لے کر یہاں آ گیا ہوں اور بالکل کھوکھلا رہ گیا ہوں، کھوکھلا سا ہوں اندر سے، یعنی کہ یہاں پر بھی اب میرا دل نہیں لگ رہا اور میری بس یہی خواہش ہے کہ میں کسی طرح اڑ کر واپس وہاں پہنچ جاؤں اور میرا جینا مرنا اسی در پر ہو اور میں ہمیشہ مدینے میں رہوں۔ یہاں آپ کے اشعار کی تشریح ختم ہوئی۔ آپ نے جن اشعار کی تشریح لکھنی ہے وہ ہے پہلا، دوسرا اور ادھر پھر آ جائیں، پہلا دوسرا کر لیں، تیسرے اور چوتھے کو چھوڑ دیں، بلکہ پہلا دوسرا تیسرا یہاں سے کریں
اور پھر یہ والا کر رہے ہیں، ان کی الفت غم کونین بلا دیتی ہے۔ پانچواں، پہلے تین اور پانچواں ان اشعار کی تشریح آپ کاپی پہ لکھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں کوشچن آنسر پہ۔ نعت کی کیا معنی ہے؟ نعت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہو اور ان کی صفات کو بیان کیا گیا ہو۔ سوال نمبر 2، نعت کے پہلے شعر میں شاعر کس بات کی آرزو کر رہا ہے؟ اس نعت کے پہلے شعر میں شاعر مدینہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بن کر رہنے کی آرزو کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں مگر میری خواہش ہے کہ میں مدینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بن کر ہوں۔ نعت کے دوسرے شعر میں شاعر کس بات پر فخر کر رہا ہے؟ نعت کے دوسرے شعر میں شاعر اس بات پر فخر کر رہا ہے کہ بے شک میں یہاں ہوں مگر میری حضور سے محبت کا عالم یہ ہے کہ میری جان مدینے میں ہے اور میں دور رہ کر بھی حاضری کے مزے اٹھاتا ہوں۔ حجاز سے کیا مراد ہے؟ حجاز سے مراد عرب کی مقدس سرزمین ہے جہاں خانہ کعبہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے۔ زندگی کے بارے میں شاعر کیا کہتا ہے؟ زندگی کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزارنا چاہتا ہے تو مدینے میں گزارے۔ کلیئر؟ غم دنیا کس چیز سے ختم ہوتا ہے؟ غم دنیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے ختم ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نتیجے میں ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے تو اس پر دنیا کے غم اثر انداز نہیں ہوتے۔ یہاں پر آپ کی کوشچن آنسر ختم ہو گئے ہیں۔ نہیں، ایک رہتا ہے آخری شعر میں شاعر کس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ تو آخری شعر میں شاعر کس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ چھوڑ آیا ہوں دل و جان۔ آخری شعر میں شاعر کہتا ہے کہ وہ خود تو مدینے سے واپس آ گیا ہے مگر اس کا دل اور اس کی جان سب کچھ مدینے میں ہی رہ گیا ہے۔ اس نعت کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے، اس کو چھوڑ دیں گے۔ خالی جگہ آپ خود خالی جگہ نہیں، موضوع ترین لفظ کا انتخاب کر کے اس کو آپ مکمل کریں گے۔ اس میں آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں، اس کو آپ خود کمپلیٹ کریں گے سوال نمبر 2 کو، اور اس کے بعد سوال نمبر 4 الفاظ و مرکبات کو جملوں میں استعمال کریں، یہ بھی آپ کاپی پہ کام کریں گے۔ اچھا، ہم قافیہ الفاظ کہ ایک جیسی آواز والے الفاظ کو ہم آواز یا ہم قافیہ الفاظ کہتے ہیں، جیسے انسان اور مہمان۔ تو آپ نے اس نعت میں سے بھی مزید ہم آواز الفاظ ڈھونڈ کر لکھنے ہیں۔ اعراب چھوڑ دیں گے آپ، اور سوال نمبر 7 اور 8 کو بھی چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، 9 میں دیکھیں کہ روزمرہ کیا ہوتا ہے کہ بیان کے اس طریقے اور بول چال کو روزمرہ کہا جاتا ہے جو اہل بیان کے اسلوب، طریقے اظہار اور گفتگو کے انداز کے مطابق ہو، یعنی کہ اہل زبان جو بول چال استعمال کرتے روزمرہ میں اسے ہم روزمرہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی فقرہ اہل زبان کے انداز گفتگو کے خلاف ہو تو اسے روزمرہ نہیں کہیں گے۔ اب اس کی کچھ مثالیں: غلط فقرات جو ہم بولتے ہیں، میں ہر دن سکول جاتا ہوں، تو ہر دن نہیں، ہر روز۔ درست فقرہ جو ہوتا ہے ہر روز۔ اس نے تمہیں گالی نکالی، گالی نکالی نہیں جاتی، گالی دی جاتی ہے۔ جو اہل زبان نے ایک جملہ سیٹ کیا ہوا ہے تو اس کے مطابق گالی دی جاتی، گالی نکالی نہیں جاتی۔ شور مت ڈالو، شور مت کرو، ڈالو نہیں کرو۔ یہ جو ہے یہ روزمرہ کی جو غلطیاں وہ آپ نے دیکھی کہ آپ نے کہاں جانا ہے، آپ کو کہاں جانا ہے۔ اب آپ نے اوپر جو مثالیں دی تھیں اس کے مطابق ان فقرات کو درست کرنا ہے، اور یہ خود کریں گے آپ، یہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ روزمرہ کی کیا غلطیاں ہیں۔ اور اس کے بعد اور یہ کام جو ہے یہ آپ فقرات کو درست کرنے والا یہ آپ کاپی پہ لکھیں گے۔ تو اب جو کاپی پہ کام کرنے والا ہے وہ تشریح ہے، کوشچن آنسر ہیں، الفاظ جملے ہیں، اور ہم قافیہ الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ درست فقرات کر کے لکھنے ہیں روزمرہ والے، ٹھیک ہے۔ اوپر آپ روزمرہ کی تعریف لکھیں گے اور پھر فقرات کو درست کر کے لکھیں گے۔ تو یہاں آپ کا یہ نعت کا کام بھی کمپلیٹ ہوا، تو آپ اس کا کام کاپی پہ کریں انشاءاللہ۔ نیکسٹ ہم پھر اپنا گرل گائیڈ آئی تھنک اگلا چیپٹر جو آپ کا ہے، میں دیکھ بھی لیتی ہوں، تفریح کی اہمیت کے بعد ہے جی گرل گائیڈ۔ انشاءاللہ پھر ہم اپنا 5واں چیپٹر جو ہے وہ گرل گائیڈ کا سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔